اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ یہ طے ہوا تھا کہ آج کا درس استفسارات کے لیے مختص کر دیا جائے گا، یعنی پچھلے استفسارات کے جوابات کے بعد جتنے اور مزید سوالات آئے اس دوران میں، آج کے درس میں ان کی مزید تشریح کر دی جائے گی۔ سوالات کے ضمن میں یہ عرض کر دوں کہ جیسا کہ شروع میں یہ کہا گیا تھا، درس قرآن کریم کے دوران اگر کوئی ایسے نکات رہ گئے ہوں جن کی مزید وضاحت مطلوب ہو تو وہ دریافت کر لیے جائیں، لیکن میں نے دیکھا یہ ہے جو استفسارات آ رہے ہیں اس میں قرآن کے متعلق تو استفسارات کم ہوتے ہیں اور دیگر امور کے متعلق بہت کچھ ہوتا ہے۔ شعروں کے معنی پوچھے جاتے ہیں، مختلف لوگوں پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، بعض دقتیں پیش کی جاتی ہیں قرآن یا علم کے متعلق نہیں، بعض فقہی مسائل پوچھے جاتے ہیں، فرقوں کے اختلافات میں مناظرہ بازیوں کی طرح رنگ کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا قصور نہیں، ہمارے ہاں یہ چیز صدیوں سے چلی آتی ہے۔ کچھ اس قسم کی بٹیر بازی میں لطف بڑا آتا ہے، تو اگرچہ ہمارے درس میں تو یہ انداز ہے نہیں، ہم تو ان چیزوں میں الجھتے ہی نہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ چلیے ایک موقع تو ہمارے ساتھ آیا، اس میں ہی کچھ اس ذوق کی لذت ہو جائے گی۔ میں ان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ وہ اس ذہنیت کو ختم کریں، بدل لیں، اس سے بڑا نقصان ہم نے اٹھایا ہے۔ فائدہ کچھ نہیں ہوتا، نقصان بہت ہوتے ہیں۔ استفسارات قرآن کریم کے کسی مقام کی مزید وضاحت کے لیے ہونے چاہیے، تو میں ان استفسارات میں بھی سب سے پہلے وہی لوں گا جو قرآن کریم سے متعلق ہے بلا واسطہ، اس کے بعد وہ جو بالواسطہ اس سے متعلق ہے، اور جن میں وہ شعروں کے مطلب پوچھے گئے ہیں یا اسی قسم کے اور مہمیں پیش کیے گئے ہیں کہ ان کا حل دیجیے، انہیں میں چھوڑ دوں گا معذرت کے ساتھ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں خلیفہ کا لفظ فی الارض کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کے لغوی و اصطلاحی معنی قرآنی روح سے کیا ہے؟ خلیفہ کے معنی ہے پیچھے آنے والا، جانشین۔ آدمی کے متعلق جہاں قرآن نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا ہے تو عام طور پہ اس کے معنی اور ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ یہ وہاں خلیفۃ اللہ تو آیا نہیں، اور قرآن میں کہیں بھی کسی کو خلیفۃ اللہ کہا ہی نہیں گیا، اور اللہ کا خلیفہ کس طرح سے کوئی ہو سکتا ہے جب اس کے معنی جانشین یا پیچھے آنے والا ہو؟ وہ جانشینی کا تو سوال اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ معاذ اللہ خود موجود نہ رہے اور اس کے بعد اس کے سکسیسر کی ضرورت پیش آئے۔ تو یہ تصور غلط ہے کہ انسان اس دنیا میں خدا کا خلیفہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعد میں استعمال سے اس کے معنی، کیونکہ عام طور پہ حکومت میں ہی خلافت آتی تھی، ایک صاحب امر کے بعد دوسرا جانشین اس کا صاحب امر خلیفہ کہلاتا تھا، اس لیے خلیفہ کے معنی میں حکومت کی اتھارٹی بھی شامل ہو گئی،
لیکن اس کے بنیادی اور لغوی معنی تو جانشین ہی کے ہیں، اور جہاں یہ لفظ آیا ہے قرآن میں آدمی کے لیے، اس کی وضاحت دوسری جگہ قرآن نے خود کر دی ہے، جہاں کہا کہ انسانوں سے پہلے کرۂ ارض پر کوئی اور مخلوق بستی تھی، وہ نہیں رہی، تو اس مخلوق کا خلیفہ یہ آدمی ہوا، اس کا جانشین اس کے بعد میں آنے والا یہ انسان ہے۔ تو خلیفہ فی الارض کے معنی جہاں تک یہ آدم کا تعلق ہے، اس کے معنی یہی ہے، اپنے سے پہلی مخلوق کا جانشین اس دنیا کے اندر۔ دوسرا سوال اسی میں ہے، خلافت نیابت کے معنوں میں ہے یا جانشینی کے معنوں میں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ جانشینی ہی کے معنوں کے اندر آتا ہے، لیکن بعد میں اس کا استعمال حکومت کے ساتھ جو اقتدار ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول تھے، کیا حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ تھے یا خلیفۃ الرسول؟ اور بعد میں آنے والے سب خلیفۃ الرسول تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ منتخب ہوئے تو تاریخ میں ہے کہ انہیں کسی نے خلیفۃ اللہ کہا، آپ نے فوراً روک دیا کہ خلیفۃ اللہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا، میں خلیفۃ الرسول ہوں، رسول کا جانشین، رسول کے بعد آنے والا، چنانچہ انہیں خلیفۃ الرسول کہا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین ہوئے ان کے، تو اب ان کے متعلق یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ تو خلیفہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے، اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے رسول اللہ کے، تو انہیں اب کہنا چاہیے خلیفۃ الرسول۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اگر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو یہ کیسے بات چلے گی؟ ہر ایک کے لیے کتنے لفظ خلیفہ کے استعمال کرنے پڑیں گے؟ اس لیے آسان شکل اس کی یہ ہے کہ اسے امیر المومنین کہہ دیا جائے۔ سوال کا تیسرا حصہ اسی کے متعلق ہے کہ قرآن حکیم میں سیاسی حاکم کے لیے اولی الامر کا لفظ ہے، یہ امیر کا لفظ کیسے استعمال ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ امیر المومنین کا لقب ہر مسلمان بادشاہ بھی استعمال کرنے لگا، اور پھر ہر مذہبی و سیاسی جماعت کا صدر بھی اپنے آپ کو امیر جماعت استعمال کرتا ہے۔ اس کی صحیح توضیح فرمائیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر نے وہ اس دشواری سے بچنے کے لیے کہ ہر نیا آنے والا خلیفہ اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی سٹیجز کے بعد وہ آئے گا اتنی مرتبہ اسے خلیفہ کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا، کہ جو بڑی دشواری پیش کرتا ہے، امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔ یہ جو امر کا لفظ ہے عربی میں، جہاں سے یہ امیر کا لفظ بنتا ہے، اس کے بنیادی معنی ہے، وہ صحراؤں میں سڑکیں تو ہوتی نہیں تھیں، وہ لوگ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ دیا کرتے تھے نشان راہ بتانے کے لیے، اسے امر کہا جاتا تھا۔ در حقیقت یہ جسے عمارت کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، وہ تو نشان راہ دکھانے والا ہوتا ہے، رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اور یہیں سے یہ لفظ پھر مشورے کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا۔ قرآن میں یہ لفظ مشورے کے معنوں میں آیا ہے، مشورہ دینے والا، لیکن اس کے بعد جب یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے لفظ استعمال ہوا، یہ صاحب امر ہوا، تو اس کے معنی اتھارٹی کے ہو گئے۔ تو ابتداً امیر المومنین کا لفظ اگر اس معنی میں تھا کہ مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والا، دنیا کے ایسے معاملات میں جہاں اس کی نشان راہ کی ضرورت ہے اس کی نشاندہی کرنے والا، مشورے کے معنوں میں ہوگا کہ ان کا مشیر، اتھارٹی کے معنی میں ہوگا تو پھر صدر مملکت، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور کیونکہ قرآن کی روح سے، خواہ اس کا وہ خلیفۃ المسلمین ہو
یا امیر المومنین ہو، کسی کو اس کا تو حق حاصل نہیں کہ دوسروں سے اپنی اطاعت کرائے. اس لیے اس میں اس معنی میں امر یا حاکم کا تصور جو آج کل ہمارے ہاں ہے یہ تو قرآن کی روح سے ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کی روح سے اطاعت صرف خدا کی ہے. یہ نظام حکومت آپ کا خدا کے قوانین کو نافذ کرنے والا اور ان کی اطاعت کرنے والا ہے، اور خود جو آپ کے یہاں سربراہ مملکت یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا وہ سب سے پہلے خود ان قوانین کی اطاعت کرے گا، اور اس کے بعد ایک اجتماعی نظم و نسق کی شکل میں انہی قوانین کی اطاعت دوسرے مسلمانوں سے بھی کرائے گا. امیر المومنین کے شروع کے معنی تو یہی تھے، اور بعد میں پھر جب یہ خلافت کا تصور ہی ملوکیت میں بدلا تو پھر تو اس کے معنی ڈنڈے والا ہو گیا، اور جو وہ چلا ہے یہی ابھی تک چلا آ رہا ہے. اور پھر جو اس کے بعد اپنے آپ کو یعنی فلاں جماعت کا امیر یا فلاں مجلس کا امیر ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کے صحیح معنی کیا ہوتے ہیں. اگر امیر کے معنی اتھارٹی کی ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس جماعت کی اتھارٹی سمجھتے ہوں. قرآن کی روح سے اس لفظ کے یہی معنی. دوسرا سوال ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کے سمجھنے کے ضمن میں ہی ہے اس لیے میں اس کو ساتھ ہی دوسرا لے لیتا ہوں. مجموعہ جات احادیث میں ایک جز محض واقعات و مشاہدات کا ہے جن کی حیثیت خالصتاً تاریخی ہے. ان میں کچھ واقعات صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ غلط بھی. یہ بالکل صحیح ہے، ان کی حیثیت تاریخی ہے، اور جو مجموعے ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں اس اعتبار سے بھی ان میں بعض صحیح باتیں بھی ہیں، بعض غلط باتیں بھی ہیں. لیکن احادیث میں دوسرا جز ایمانی عبادات، عقائد اور احکام سے تعلق رکھتا ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. یہ واضح ہے کہ جزو ثانی کے بارے میں ایک مسلمان کو بہت احتیاط برتنی چاہیے. یہ صحیح ہے، بڑی احتیاط برتنی چاہیے. پہلے جز کے متعلق بھی بڑی احتیاط برتنی چاہیے. اگر وہ تاریخ کسی مورخ کی مرتب کرتا ہو تو اس میں اگر غلط باتیں ہیں تو آپ کہہ دیں گے کہ اس مورخ کی غلطی ہے. لیکن اگر آپ حدیث میں بیان کردہ کسی واقعہ کے متعلق یقین یہ رکھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد آپ یہ بھی کہیں کہ صاحب وہ تاریخی واقعہ غلط ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس غلطی اور جھوٹ کی نسبت کہاں جا کے کر رہے ہیں. یہی بنیادی فرق ہے. ہم کہتے یہ ہیں کہ ان باتوں کے متعلق صرف یہ کہو کہ فلاں حدیث کے مجموعہ جمع کرنے والے نے اپنی دانست میں اسے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا. اگر وہ کسی تاریخی واقعہ کے خلاف ہے تو ہم کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا. یہ آپ کی حدیث ہو نہیں سکتی. یہ حدیث رسول کا انکار نہیں، یہ ایک حدیث کے متعلق اس بات کا انکار ہے کہ وہ رسول اللہ کی نہیں ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب آپ اسے حدیث رسول اللہ کہہ دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ صاحب یہ غلط ہے، یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بات کہاں جا پہنچی. بات یہی ہے، جو غلط ہے اس میں وہ رسول اللہ کی نہیں ہے، وہ حدیث رسول اللہ کی نہیں ہے. اس لیے حدیث کی غلطی نہیں ہم کہہ رہے، ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ حدیث جمع کرنے والے کی غلطی تھی کہ اس نے غلط بات کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دی. احتیاط کی ضرورت دونوں حصوں میں ہے. بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ دوسرا حصہ جس کا تعلق عبادات، اعتقادات وغیرہ سے ہے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. آگے چلیے. روح اسلام کی طرف سے یہ چیز بہت شدت سے لکھی جاتی ہے کہ اگر احادیث بھی جزو دین ہیں تو حضور اپنی زندگی میں ان کا مجموعہ مرتب کر کے امت کے حوالے کر جاتے. بالکل صحیح ہے. جب ایک آخری نبی دنیا میں آئے اور اگر جو کچھ بھی اس نے دیا ہے قیامت تک کے لیے غیر متبدل
ابدی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے ہر زمانے میں واجب عطایت ہو، اس سے ذرا بھی انحراف نہ کر سکے کوئی، اس سے ذرا ادھر ادھر نہ ہٹ سکے، اسلام کا یہ تقاضا ہو، تو اس آخری نبی کے لیے یہ فریضہ رسالت ہو جائے گا کہ وہ ہر ایسی چیز کو محفوظ طور پر مرتب کر کے مدون کر کے امت کے حوالے اس شکل میں کرے کہ اس میں کسی قسم کی غلطی کا احتمال، کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، جب تو وہ دین بن سکے گی۔ اگر امت کے اوپر فریضہ یہ عائد ہو جائے کہ اس نے ان تمام اقوال اور ارشادات رسول اللہ کی قیامت تک کے لیے پابندی کرنی ہے، ایک ایک جز کی پابندی، اور وہ ارشادات کہیں محفوظ شکل میں امت کے پاس ہو نہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی جو کچھ ہو رہا ہے امت کے اندر، یہی امت نہیں طے کر سکی کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ تو یہ فریضہ رسالت تھا کہ جو چیز امت کے لیے قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہونی ہے، اس کا محفوظ مجموعہ امت کے پاس دیا جاتا اور وہ مصدقہ ہوتا، مستند ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا انبیاء علیہم السلام سابقہ پر ہر زمانے میں دین کو تحریری طور پر ہی پیش کرتے رہے؟ جی ہاں، قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کے متعلق یہی آیا ہے کہ ان کو کتاب دی گئی تھی، وہ اپنی امت کو کتاب ہی دے کے جاتے تھے۔ قرآن میں کہیں اور قرآن میں کسی جگہ بھی یہ ذکر نہیں کہ انہوں نے کتاب کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اپنے امتیوں کو دی، کتاب ہی دے کے جاتے تھے۔ آیا زبانی تعلیم سابقہ ازمنہ میں نہیں دی گئی؟ دی جاتی ہوگی، لیکن ایک نبی اپنے بعد امت کے لیے جو چھوڑ کر جاتا تھا وہ کتاب ہی ہوتی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اپنے سامنے کے لوگوں سے کتاب پر جو عمل کراتا تھا وہ ہدایات تو ہوتی تھی، لیکن مستقل طور پر رہنے کے لیے غیر متبدل جو جز ہوتا تھا تعلیم کا، وہ کتاب کے اندر ہوتا تھا اور کتاب ہی آگے چلتی تھی۔ اور اگر دین ہمیشہ کتابی صورت میں ہی عموم سابقہ کے حوالے ہوتا رہا تو اس میں تعریف نہ صرف ممکن تھی بلکہ ہوتی بھی رہی۔ جی ہاں، سابقہ کتابوں کے اندر تعریف ہوتی رہی، قرآن خود یہ بتاتا ہے کہ اس میں تعریف کی گئی۔ لہذا احادیث کو محض اس واسطے دین نہ ماننا کہ حضور اس کو کتابی صورت میں امت کے حوالے نہیں کر گئے، کوئی یقینی دلیل نظر نہیں آتی۔ بات میں نہیں سمجھ سکا۔ یعنی ایک کہا جاتا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام تحریری شکل میں بھی دے کر گئے تو اس میں بھی تعریف ہو گئی، تو جو چیز تحریری شکل میں ہی نہ دی گئی ہو اس میں تو تعریف اور اس میں تو الحاق اور اضافوں کا بہت زیادہ کھلا ہوا میدان رہ گیا۔ یعنی دلیل یہ لاتے ہیں کہ اگر وہ لکھی ہوئی کتابوں میں بھی تعریف ہو گئی تو اگر یہ آپ لکھ کے بھی دے جاتے حدیثیں تو پھر بھی تعریف ہو جاتی، اور جب تعریف ہونی ہی تھی تو پھر لکھنا نہ لکھنا برابر ہے، تو پھر یہ کیا اعتراض کیا جاتا کہ آپ لکھ کر کے اڑا دے گا۔ قرآن کریم بھی لکھ کر دیا گیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لیا، اور اس حفاظت کی ذمہ داری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک قرآن کے اندر ایک حرف کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکا۔ اسے چھوڑیے کہ تاریخی طور پر یہ چیز کس طرح سے محفوظ ہم تک آئی، لیکن یہ واقعہ ہے نا کہ جس چیز کے متعلق یہ مقصود تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہے، اس کے لیے یہ انتظام ہوا ہمارے ہاں کہ وہ اسی شکل میں غیر متبدل شکل میں اصلی شکل میں امت کے پاس موجود ہے۔ اگر قرآن کریم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہوتا کہ کوئی اور چیز بھی اسی طرح سے محفوظ شکل میں غیر متبدل صورت میں
قیامت تک کے لیے جماعت مومنین کا ضابطہ حیات بننی ہے تو وہ اسی قسم کی کتاب ایک اور ساتھ دے جاتے. جس طرح سے قرآن محفوظ رہا ہے امت اسی طرح سے اس دوسرے صحیفے کو بھی اپنے پاس محفوظ رکھتی. تو دو محفوظ چیزیں تو چلی آتی، لیکن یہ چیز کہ ایک کے متعلق تو اس قدر احتیاط برتی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 26 کاتبان حدیث کا ذکر آتا ہے ہمارے کاتبان قرآن کا، ایک نہیں 26 کے قریب انہیں لکھواتے رہے، لکھا ہوا سنتے رہے، حفظ یاد کراتے رہے، ہر سال اس کا دورہ خود فرماتے رہے، دورہ کراتے رہے. یہ سارا کچھ محفوظ شکل میں مدینہ طیبہ کی مسجد کے اندر جو ہمارے ہاں کا مرکز تھا حکومت کا دین کا، اس میں ایک بہت بڑے صندوق کے اندر ایک بڑی مجلد کتاب کی شکل کے اندر قرآن رکھا ہوا تھا. وہاں اس کے گرد بیٹھ کے سارے صحابہ اس کو نقل کرتے تھے، اس کا دورہ ہوتا تھا. اور آپ نے اپنے آخری حج میں 1,00,000 انسانوں کے مجمع میں اس چیز کا اعلان کیا کہ خدا نے جو کچھ مجھے دیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا ہے یا نہیں، اور انہوں نے اقرار کیا کہ پہنچا دیا. اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ جو میں نے تم تک پہنچایا ہے تم اب لوگوں تک پہنچاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو وہ قرآن موجود تھا جب ان کی شہادت ہوئی ہے، آج بھی اس کے نسخے دنیا کے اندر موجود ہے. اور اب تو وہ روس سے ہمارے صدر محترم اس نسخے کا عکس بھی لے کر وہاں سے چلے آئے ہیں، وہ موجود ہے یہاں. غیر مسلموں کی شہادت اس کے متعلق ہے کہ کس طرح سے تاریخ کے مختلف ادوار میں یہ گزرتا ہوا ہم تک پہنچا. اس دور کے دیگر صحابہ کے لکھے ہوئے قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہیں. تو اگر اس کے ساتھ قرآن ہی کی طرح کسی اور چیز کو بھی امت کے لیے ہمیشہ کے لیے غیر متبدل طریقے پر واجب العطایت رکھنا مقصود تھا تو یہی فریضے کا دوسرا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کیوں نہ ادا فرمایا کہ اس کو بھی اس طرح سے ایک حصیصے کی شکل میں لکھ کر مدون فرما کر امت کو دیتے. امت اس کی اسی طرح سے حفاظت کرتی جس طرح سے امت نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور اس میں امت میں کسی قسم کا اختلاف نہ پیدا ہوتا. یہ ہے وہ چیز، نہ کہ یہ کہ چونکہ سابقہ انبیاء کی کتابوں میں تعریف ہو گئی اس لیے رسول اللہ اگر لکھا کے جاتے تو پھر بھی تعریف ہوتی. تو یہ تو اعتراض قرآن پہ بھی پڑ جاتا ہے کہ سابقہ انبیاء کی کتابوں میں تعریف ہوئی، قرآن کو لکھ کے دے دیا گیا تو اس سے کیا بنا ساتھ، لیکن آگے تو بات چلتی نہیں، قرآن میں تو تعریف نہیں ہوئی. اس لیے برادران عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کچھ بھی دے کے جاتے امت اس کو محفوظ رکھتی. حضور نے اس کے علاوہ دوسری چیز دی نہیں ہے. خود احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ جب آئے ہیں تعزیت کے لیے تو حضرت عباس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیا چھوڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور نے اس قرآن کے علاوہ جو اس جلد کے اندر ہے اور کچھ نہیں چھوڑا. اور واقعہ یہ ہے، لہذا یہ چیز جو ہے یہ دلیل کہ میں یہ کہنا کہ آپ لکھ کر کیوں نہ دے گئے یہ کوئی بات نہیں، یعنی ان کے نزدیک کوئی بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے دین کے نقطۂ نگاہ سے یہی تو اہم بات ہے. اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا ہی نہیں تھا. اگر یہ مقصود ہوتا تو اس کے لیے جیسا قرآن کا اہتمام کیا گیا تھا اس کا بھی اسی طرح سے اہتمام کیا جاتا. اور اگر وہ محفوظ شکل کے اندر امت کے پاس موجود ہوتا، حضور دے کر جاتے، یہ منشا ہوتا تو پھر یہ چیزیں جتنی آج آپ جھگڑے کی کہہ رہے ہیں یہ تو پھر اٹھتی نہیں. اس کے متعلق کیونکہ میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں اپنے ہاں، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک سوال ہے اور یہ ہے وہ سوال کہ جو خالص درس سے متعلق آتے ہیں. سورہ نحل میں
وہ جو آیت آئی تھی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، معنی اس کے یہ تھے کہ دیکھنا تم اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے سارا دن بڑی محنت سے سوت کاٹا اور شام کو اپنے ہاتھوں ہی سے اس کو بکھیر کر رکھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت کو آپ نے تاریخ انسانی کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے اور بعد بات معاہدات کی چلی آ رہی ہے، چنانچہ یہ آیت مزید وضاحت طلب ہے۔ یہ ٹھیک ہے، بات معاہدات کی چلی آ رہی تھی کہ اپنے عہد کو نبھاؤ، اس کو پختہ رکھو، یہ نہ کرو کہ خود آپ ہی اس عہد کو پختہ طور پر تم دوسرے کے ساتھ باندھو اور آپ ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ دو۔ یہ چلی آ رہی تھی بات۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو تاریخ انسانی کے متعلق یہ بات کہی گئی تو مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک ضرب المثل ہے، وہ بڑھیا کہ جو دن بھر سوت کاٹے اور شام کو خود ہی بکھیر کر رکھ دے، اسے استعمال کیا جاتا ہے ایسے ہی مواقع پر کہ جہاں کوئی شخص بڑی محنت سے کوشش سے ایک چیز کو خود کرے اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کو برباد کر دے۔ تو قرآن کریم نے اسے جہاں استعمال کیا ہے وہ معاہدات کی ضمن کے اندر یہ آیا ہے، لیکن یہ ٹکڑا ضرب المثل کا جو پھر اس کے بعد اب قرآن کی آیت بن گئی، اب اس کو اگر آپ پھیلاتے چلے جائیں گے تو یہ پوری تاریخ انسانیت پر صادق آئے گا۔ میں نے جو کہا تھا وہ یہ کہ یہ چیز جو ہے جسے قرآن نے یہاں بطور ضرب المثل کے بعد بتایا، ایک بہت بڑا حقیقت، ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسی سے اگر آپ تاریخ انسانیت کو پرکھیں تو آپ نظر آئے گا کہ ہر دور میں انسانوں نے وحی کی مدد کے بغیر جو کچھ کیا، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہر دور کے انسانوں نے اپنے لیے زندگی کے نظریات اور تصورات منتخب کیے، اپنے لیے ایک تہذیب بنائی، ایک تمدن وضع کیا، اور اس کے متعلق ہمیشہ یہ سمجھا کہ اب یہ وہ راستہ مل گیا جس پر چل کر جنت سے نکلا ہوا آدم دوبارہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ ہر دور کی تہذیب والوں نے یہ دعویٰ کیا، اور اس کے بعد آسمان کی آنکھوں نے یہ عبرت منظر بھی دیکھا کہ اسی قوم نے تھوڑے سے عرصے کے بعد اپنے ہی بنائے ہوئے قصر تہذیب کو اپنے ہی ہاتھوں سے ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ ساری تاریخ اس کی شہادت دیتی چلی آ رہی ہے۔ وہ جو کہا تھا اقبال نے ان سے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو وہ بھی قرآن ہی کی اسی ضرب المثل کی تشریح تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے یہی تہذیب کہ جس کو اس سے تھوڑا سا عرصہ پہلے اس قدر آسمان پہ چڑھایا جا رہا تھا، کس طرح خود اس تہذیب کے حامل اپنے ہاتھوں سے اس کے سود کو بکھیر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں قرآن کریم کے اس بیان کردہ تمثیلی کلیہ کی تشریح تھی کہ جہاں بھی اسے اپلائی کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ حقیقت آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گی، وجود اس تہذیب و تمدن اور نظریہ زندگی کے جو خدا کی طرف سے انسانوں کو ملا، اس کی یہ حقیقت ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ انسانی ذہن کے وضع کردہ نظریات زندگی یا تہذیب و تمدن، ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ ایک وقت میں انسان اس کو کاٹتا ہے، دوسرے وقت میں اس کو ہاتھوں سے بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جہاں جہاں ضرب الامثال آئی ہیں، محاورے آئے ہیں، کلیے آئے ہیں، تو وہ اپنے اس مقصد کے پیش نظر قرآن نے اس مقام پہ ان کو رکھ دیا ہے، لیکن انہیں ہم دنیا کے علوم کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان سے اور بہت سی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ میں نے جو اسے تاریخ انسانی من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہاں کہا یہ گیا تھا کہ جس شخص کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا ہو وہ ہے کہ جسے کافر کہیں گے، لیکن ایسا شخص کہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو لیکن اسے مجبور کر دیا جائے کسی دوسری بات کے لیے اور اس مجبوری کے عالم میں اس سے وہ کچھ کرا دیا جائے تو اسے آپ کافر نہیں کہیں گے۔
میں نے اس کی تشریح میں یہ کہا تھا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اسے مجبور کر دیا جائے، تو یہ کسی بات کے کہلوانے پہ مجبوری کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ آدمی مصلحت کے ماتحت بشک جھوٹ بول دے اور اس کی سند میں یہ لے آتے ہیں آیت، یہ غلط بات ہے۔ یہ پھر اس کے بعد دین کا کلیہ بنا لینا کہ کسی بڑے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا نہ صرف جائز ہوتا ہے بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ تو دین کی پوری بنیاد کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بنیاد ہی راست بازی کے اوپر اور صداقت کے اوپر ہے۔ اگر ذرا سے بلند مقصد کے لیے انسان جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں واجب سمجھ لے تو پھر صداقت اور سچ کے لیے مقام وہی رہ جائے گا نا جہاں کوئی نقصان نہ انسان کا ہوتا ہو، اور جہاں نقصان نہیں ہوتا اگر وہاں آدمی سچ بولتا ہے تو اس سچ کے اندر خوبی کیا ہے؟ یہ تو ہر شخص کرتا ہے، جھوٹ تو بولتا ہی نہیں ہے جہاں اسے پتا چلے کہ جھوٹ بولنے سے کچھ نقصان ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تھا کہ یہ اس چیز کے لیے دلیل نہیں بن سکتی، یہ تو کسی ایسے امر کے متعلق ہے کہ جو مجبوراً کسی سے کرا دیا جائے۔ کسی شخص سے اگر ہاتھ باندھ کے اس کے بت کے سامنے سجدہ کرا دیا جائے تو وہاں تو وہ کہہ سکے گا کہ میں واقعی مجبور کر دیا گیا تھا اس کے سامنے سجدہ کرنے، لیکن اگر اس کو اس وقت یہ کہا جائے کہ تم کہو کہ خدا نہیں، خدا میرا یہ بت ہے، کہو، اس کہلانے کے اوپر کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ شکل ہو سکتی ہے آپ کہیں کہ صاحب اس کو اذیت دی گئی اور اس نے یہ کہہ دیا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اذیت برداشت نہیں کر سکا، اس نے اس اذیت سے بچنے کے لیے ایسا کہہ دیا۔ لیکن جسے آپ مجبوراً کہتے ہیں، کوئی بات کسی سے مجبوراً کہلوائی نہیں جا سکتی، کوئی کام طبعی طور پر زبردستی کرایا تو جا سکتا ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ کسی کو باندھ کے بت کے سامنے سجدہ کے لیے جھکا دیا جائے، تو یہ چیز جو ہے کہ زبان سے جھوٹ بول دے آدمی، دل میں خواہ اس کے متعلق اطمینان ہو کہ میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، اور کہے کہ میں نے مجبوری کے ماتحت کیا تھا، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں گے کہ اس شخص نے اس مصیبت یا تکلیف کو برداشت نہیں کیا، اس سے بچنے کے لیے ایسا کہہ دیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے ایک کلیہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اس کا مفہوم بیان کرتے وقت آپ نے حضرت بلال و دیگر صحابہ کرام کی ایسی مثالیں پیش کی جہاں وہ انتہائی تکلیف کی عالم میں بھی حق پر قائم رہے، لیکن اس آیت کی مزید وضاحت کے لیے ایسی مثال کی ضرورت ہے جہاں کسی سے جبراً کوئی فعل سرزد ہوا ہو، بنا حالے کہ اس کا دل اندر سے مطمئن ہو، تاکہ جھوٹ کے لیے وجہ جواز ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ مثال بطور حد فاصل پیش کی جا سکے۔ یعنی پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا ہمیں اس دور میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی سے مجبوراً ایسا کچھ کرا دیا گیا ہو؟ مجھے نہیں ملی کوئی مثال۔ اس دور کے اندر تو زبان سے مجبوراً کچھ کرانے کی بھی کوئی مثال نہیں مل رہی۔ جتنی مثالیں مل رہی ہیں دور صحابہ کی وہ یہی مل رہی ہیں کہ انتہائی تشدد ان کے اوپر برتا گیا، لیکن ان میں سے کسی شخص نے زبان سے بھی یہ نہیں کہا کہ میں انکار کرتا ہوں اپنے کلمہ کا، انکار کرتا ہوں حضور کی رسالت کا۔ جان دے دی ان لوگوں نے، ایسے واقعات موجود ہیں، پھانسی پہ لٹک گئے، صلیب پہ چڑھا دیے گئے، جان دے دی، قتل کر دیے گئے، لیکن انہوں نے زبان سے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جسے ہم دل سے مانتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ مثال کہ کسی سے مجبوراً کوئی ایسا کام یوں کرا دیا گیا ہو، میری نظر سے نہیں گزری۔ میں نے جو کہا تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں قرآن کی تعلیم یہ ملتی ہے کہ کتنی تکلیفیں کیوں نہ ہوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی اس کے خلاف نہ کہے اور جھوٹ بولنے پر آمادہ نہ ہو۔ تکلیف ہی تو ہے، اسے برداشت کر لے۔ اگر کوئی شخص برداشت نہیں کرتا تو اسے کمزوری کہا جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے تکلیف کو نہ برداشت کرنے کی وجہ سے ایسا کر لیا، لیکن یہ کوئی چیز ایسی کریڈیٹیبل نہیں ہوگی
یہ کوئی ہنرمندی نہیں ہوگی، یہ ایمان کے محکم ہونے کا ثبوت نہیں ہوگا، یہ بلندی کریکٹر نہیں ہوگی، یہ کمزوری ہوگی۔ صحابہ کے دور میں مجھے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے زبان سے کچھ کہہ دیا ہو یا دوسری طرف جو پوچھا گیا ہے، ایسی مثال بھی میرے سامنے نہیں آئی کہ کسی سے مجبوراً اس قسم کا کام کوئی کرا دیا گیا۔ یہ ایک استفسار ہے، اچھا 2-3 ہیں لیکن اہم ہے۔ سابقہ مجلس استفسارات میں ایک سوال تھا کہ قرآن مجید میں وضو کی تو جزیات تک موجود ہیں مگر نماز جیسے اہم رکن کی تفاصیل نہیں ملتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا جواب تھا کہ قرآن نازل کرنے والا بہتر سمجھتا تھا کہ کس چیز کی جزیات کا عطا کرنا ضروری ہے اور کس امر میں اصولی ہدایات ہی کافی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کا انداز یہی ہے کہ اس کی ہر بات ہمیشہ کے لیے غیر متبدل طور پر رہنے کے لیے دی گئی۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، خدا کی بات صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہو گئی اور اب اس میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا قرآن میں جو کچھ آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ اس نے اگر کسی حکم کی جزیات دے دی ہیں تو وہ جزیات بھی غیر متبدل رہنے والی ہیں۔ اگر کسی حکم کو اس نے صرف اصولاً دیا ہے اور جزیات خود متعین نہیں کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس اصول کو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس کی جزیات بھی غیر متبدل رکھنی مقصود ہوتی تو وہ اس کی جزیات خود قرآن کے اندر دے دیتا، جیسا کہ مثال سے میں نے بتایا تھا کہ وضو کی جزیات بھی قرآن نے دے دی ہیں۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں۔ جو جزیات اس نے نہیں دی اس لیے نہیں دی کہ وہ دینا معاذ اللہ بھول گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ منشا نہیں تھا ان جزیات کے دینے کا کہ جزیات بھی اگر دے دی جاتی تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہتی، اور چونکہ ان کا غیر متبدل رکھا جانا مقصود نہیں تھا اس لیے انہیں قرآن میں نہیں دیا گیا۔ اس پر مزید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز کی جزیات وحی نے نہیں دی تو پھر ان کا تعین کس طرح ہونا چاہیے؟ اگر ان کا تعین خلافت علی منہاج نبوت حالات کے مطابق کرے گی تو کیا زکوٰۃ کی شرح کی طرح ان میں بھی وقتاً فوقتاً تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ بات تو اصولی ہے کہ قرآن نے جن چیزوں کو اسی طرح سے رکھنا مقصود تھا خدا کا، اس نے قرآن نے ان تمام چیزوں کو دے دیا اپنے ہاں۔ جس چیز کو بھی اس نے اصولی طور پر دیا ہے اور اس کی جزیات خود متعین نہیں کی، اس کے معنی یہ ہے کہ ان کی جزیات کے اندر تبدیلی کا امکان ہے۔ اب تبدیلی اس کی کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے آگے چلایا تھا اس میں تبدیلی کا اس کو حق ہے۔ زکوٰۃ کا حکم اور صلاۃ کا حکم ساتھ ساتھ آتا ہے قرآن میں۔ اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ چونکہ زکوٰۃ کی جزیات قرآن نے خود نہیں دی اس لیے خلافت علی منہاج نبوت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر کسی وقت دین کے تقاضے کے مطابق سمجھے تو اس کی جزیات خود متعین کرے یا پہلے سے متعین ہوئی جزیات میں خود تبدیلی کرے، تو اسی طرح سے دوسرا حکم جو صلاۃ کا ہے اس کے متعلق بھی یہی صورت ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ وہ صلاۃ کو ہمارے ہاں اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق تو ہم یہ تصور کرتے ہوئے کچھ جھجکتے نہیں ہیں، لیکن صلاۃ کے متعلق جب ذہن میں یہ بات آتی ہے تو ہم کچھ لرز اٹھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے متعلق اتنی شدت سے ہمارے ہاں تاکید معاشرے نے کی ہے کہ اگر ایک شخص نماز میں
ناک کے اوپر ہاتھ باندھنے کی بجائے سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے تو اس پہ صرف اٹول ہو جاتا ہے، مقدمے بازی ہو جاتی ہے، مسجدیں ڈھائی جاتی ہیں، پولیس بلائی جاتی ہے، اس لیے کہ شاید اتنے سے فرق سے نماز نہیں ہوئی۔ تو جب کیفیت اس کی جزیات کی یہاں تک آ پہنچے تو اس کے متعلق یہ تصور کرنا کہ ان میں کبھی تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے، جی مانتا نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ اس اصول کو تسلیم کر لیں کہ زکوٰۃ کی جزیات قرآن نے نہیں دی، خلافت علی منہاج نبوت ان جزیات میں اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی کر سکتی ہے، تو اس اصول کو ہر اس حکم کے اوپر منطبق کیجئے قرآن نے جس کی جزیات خود نہیں دی ہوئی ہیں۔ اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ خلافت علی منہاج نبوت جزیات میں تبدیلی کر سکے گی یا متعین کر سکے گی، آپ سوچئے میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے وقت زمانے میں نماز پڑھی جاتی تھی، کیا وہاں یہ شکل تھی کہ سنیوں کی نماز الگ تھی اور شیعوں کی الگ تھی، وہابیوں کی الگ تھی اور حنفیوں کی الگ تھی؟ کیا یہ شکل تھی رسول اللہ کے زمانے میں؟ کیا وہاں یہی شکل تھی کہ کوئی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا تھا، کوئی ہاتھ کھولے ہوئے کھڑا تھا، کوئی سینے پہ باندھے ہوئے تھا، کوئی ناک پہ باندھے ہوئے تھا؟ یا یہی شکل تھی کہ کوئی اللہ اکبر کہتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتا تھا، کوئی چھوڑ دیتا تھا، کوئی تسبیح پڑھتا تھا، کوئی پڑھتا تھا، کوئی تشہد کس طرح سے ادا کرتا تھا، کوئی کیسے ادا کرتا تھا؟ آپ سوچئے تو صحیح، یہ شکل ہو سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا؟ ایک ہی نماز تھی، ایک ہی اس کی شکل تھی، ایک ہی انداز سے سارے ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد آج آ جائیے آپ، جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، چلتے پھرتے سارے مسلمان ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ انارکلی میں آپ چلے جائیے، آپ کبھی فرق نہیں کر سکیں گے کہ یہ حنفی ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا شیعہ ہے، لیکن جو ہی نماز کی اذان ہوئی آپ دیکھیں گے کہ وہ گروہ در گروہ پھٹنے شروع ہو گئے۔ نماز کی ایک اذان نے آپ کو پتہ بتا دیا کہ امت میں تفرقہ کتنا ہے۔ جس صلاۃ کے حکم کے بعد قرآن نے کہا تھا کہ صلاۃ کو کام کرو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جو اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیتے ہیں، وہی صلاۃ ہمارے ہاں فرقہ بندی کی اولی تمیز اور اس کی شناخت ہو گئی ہے۔ مسلمان کھڑا ہو کہیں آپ کبھی نہیں کہہ سکتے اس کی پیشانی کو دیکھ کے کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، نماز پڑھنے لگ جائے تو جھٹ سے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تھا کہ کیا امت میں یہی شکل رہے گی ہمیشہ، یا کبھی ہم اس دور کی طرف پھر لوٹ آئیں گے جو دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ ساری امت ایک وحدت، ایک نماز ان کی، ایک امام ان کا، ایک شکل ان کی، اسی سے تو اتحاد پیدا ہوتا ہے، اسی سے تو وحدت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا حق کسی فرد کو تو ہو نہیں سکتا۔ مجھے کیا حق ہے، زید اور بکر کو کیا حق ہے کہ وہ کہے کہ صاحب اس شکل کی نماز تو رسول اللہ کی نماز تھی اور اس شکل کی نماز نہیں تھی؟ اس سے تو 1300 برس میں اتنی سی بات بھی حل نہیں ہو سکی کہ آمین اونچی کہنی چاہیے یا خفی آواز سے کہنی چاہیے، کوئی فرد یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ ہے کہ اگر خلافت علی منہاج نبوت پھر سے آپ قائم کر لیں تو اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان تمام افتراقی چیزوں کو جو الگ الگ کی جا رہی ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک شکل صلاۃ کی آپ کے ہاں متعین کر دے اور اس شکل کے اوپر سارے مسلمان کاربند ہو جائے، تو کم از کم آپ کے اجتماعات میں یہ شکل تو نہ ہو جو آج نظر آ رہی۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ساتھ ان جزیات کے اندر تو اس کو بھی حق نہیں ہے تبدیلی پیدا کرنے کا، تو میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ جو تبدیلیاں اس وقت پیدا ہوئی ہیں، یہ تبدیلیاں کس نے پیدا کی تھی؟ رسول اللہ کی پیدا کردہ تو یہ ہے نہیں۔ یہ غلط پیدا کردہ جزیات جو ہیں ان کے اوپر تو ہم اس شدت سے مصر ہیں کہ ان کو باقی رکھا جائے، لیکن اگر ان
تفرقہ انگیز جزیات کو مٹا کر ایک وحدت کے اوپر کام کرنے کی شکل پیدا کرنے کا سوال ہو، اس پہ کوحرام مچا دیا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے نماز جیسی چیز کے اندر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلیاں ہوں گی۔ تبدیلیاں کاہے کے لیے کہی جا رہی ہیں؟ انتشار میں وحدت پیدا کرنے کے لیے، تفرقہ میں توحید پیدا کرنے کے لیے۔ یہاں وحدت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے جزیات کے اندر فرق ہو گیا۔ ان جزیات کو کسی طرح سے سمٹا کر ایک وحدت کی شکل پیدا کر کے امت کو اس کے اوپر لے آیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے پھر اگلی باتوں میں بھی آپ کے ہاں یہ توحید پیدا ہو جائے گی۔ ورنہ آپ 1000 کوشش کیجئے، ایک مرکز میں مسلمان کو جمع کیجئے، جو ہی نماز کی اذان ہوئی اور آپ کی ایک متحدہ جماعت ہٹ کے فرقوں میں بٹ گئی۔ لہذا میرے عزیزان، قرآن نے جن جزیات کو چھوڑ دیا ہے اس کا مقصد ہی یہ تھا، خدا کا منشا یہ تھا کہ اس کی جزیات ہمیشہ کے لیے غیر متبدل نہیں رہیں گی۔ اب ان جزیات کے متعین کرنے کا یا ان میں تغیر و تبدل کرنے کا حق کسے ہے؟ کسی فرد کو یہ حق نہیں ہے۔ یہ حق تھا اس نظام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، جو اسی طرح سے آگے چلا۔ جب وہ نظام نہ رہا، وہ شکل بدل گئی، امت تفرقوں میں اندر بٹ گئی۔ پھر سے وحدت پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ پھر سے اسی نظام کی احیا کیجیے اور اس کو اتھارٹی دیجیے اس کی کہ وہ ان تمام تفرقوں کو مٹا کے ایک متعین شکل اس کی پیدا کرے۔ وہ شکل ہوگی دین کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی۔ قرآن کا منشا یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے، ایک حدیث میں ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلی، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے ایک درس میں اس پر تنقید فرماتے ہوئے اسے وضیح حدیث قرار دیا ہے۔ میرے خیال ناقص میں اس حدیث کو اپنے متن کے لحاظ سے صحیح ہونا چاہیے۔ اس کی تعلیم محض یہ ہے کہ دینے والا لینے والے سے بہتر ہے، اور یہ چیز قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہے کہ مسلمان کو دینے والا بننا چاہیے، لینے والا نہیں۔ اس حدیث سے یہ مفہوم نہیں ظاہر ہوتا کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ لینے والا موجود رہنا چاہیے اور پھر ایک طبقہ ان کو دیتا رہے اور اپنی بالادستی کا اظہار کرتا رہے۔ یہ ہے ایک حدیث جسے بیان کیا جاتا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بالا ہوتا ہے۔ اگر اس سے یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اس کی تاکید کی جائے کہ وہ غیر مسلموں کے مقابلے میں ہمیشہ دینے والے رہے، ان کے محتاج بن کر نہ رہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں تصور یہ ہے، غیر مسلموں کے ہاں تصور یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اونچا ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے، محتاج ذلیل ہوتا ہے، دینے والا اس سے بالا ہوتا ہے۔ اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی تلقین کی جائے کہ یاد رکھو تم غیر مسلموں کے محتاج نہ کبھی ہو جانا، کیونکہ وہ اس احتیاج کے بدلے میں تمہیں ذلیل کریں گے، پھر تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن حدیث تو ایک کلیے کی شکل میں ہے کہ ہر لینے والا ہاتھ ذلیل ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ اب جب اس کو مسلمانوں کے معاشرے کے اندر آپ لائیں گے تو آپ دیکھیے کہ بات کیا بنے گی۔ ظاہر ہے کہ اس معاشرے کے اندر محتاج بھی ہوں گے، اس معاشرے کے اندر دینے والے بھی ہوں گے، اور ہر وقت یہ اصول سامنے رہے گا کہ ہر محتاج لینے والا ذلیل ہوگا اور ہر دینے والا اپنے آپ کو اونچا سمجھے گا۔ یہ تھی وہ چیز جو میں نے کہا تھا کہ یہ تصور قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے ہمیں کہ اپنے صدقات کو لینے والوں کو کسی طرح سے احسان جتا کر یا ان کو اذیت پہنچا کے باطل مت کرو۔ لینے والے کو اگر کسی قسم کی اذیت پہنچائی جائے تو وہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ لینے والے کے متعلق اگر رسول اللہ کا یہ ارشاد اس کے کان میں ہر وقت ڈالا جائے کہ لینے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے دینے والے کے مقابل میں، تو اس سے بڑی اذیت اس کے لیے اور کیا ہوگی۔
قرآن نے اسی لیے برادران عزیز چیریٹی اور خیرات کا وہ جو تصور چلا آتا تھا اس کو مٹا دیا. جو ہی آپ خیرات کا تصور ذہن میں لائیں گے لینے والا اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے گا. اور اگر آپ یہ کلیہ بھی بیان کر دیں گے کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے اونچا ہوتا ہے تو لینے والا تو ہر وقت اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے گا. قرآن نے اس کو مٹانے کے لیے جہاں ایک طرف یہ چیز کہی کہ کسی قسم کا کوئی خیال تمہارے ذہن میں جو لینے والے کو محسوس کرا دے کہ وہ ذلیل ہے صدقے کو باطل کر دے گا. اور وہاں لینے اور دینے کے سوال کے متعلق کہا یہ کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ جن کو زمانہ کے کسی حادثے نے معذور کر دیا ہے، محتاج کر دیا ہے کسی وقت، وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اب ہمیں بطور خیرات کے بھیک کے ٹکڑے کہیں سے ملیں گے. وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اب ہمارا نیچے ہاتھ ہو گیا اس لیے ہم ذلیل ہو گئے. وہ کہتا یہ ہے کہ ہر اس شخص کے پاس جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، ان لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنا حق وصول کریں ان سے. اور حق معلوم ریکگنائزڈ رائٹ. میں پوچھتا یہ ہوں کہ جہاں لینے والا جو ہے یہ تصور کرے کہ میرا حق ہے کہ میں اس سے لوں، کیا وہ لینے والے کا ہاتھ پھر نیچے ہوگا؟ قرآن نے تو ایسی مساوات دونوں کے اندر سمجھائی ہے کہ دینے والے کے متعلق کہا کہ تمہارے دل میں یہ بھی خیال نہ گزرے کہ ہم شکریہ بھی تم سے چاہتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. یہ تمہارے دل میں خیال نہ گزرے کہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں اس لیے کم از کم شکریہ تو ہمارا ادا کرے. شکریہ کس چیز کا ادا کرے؟ کیوں نہ ادا کرے؟ اس لیے کہ اس کا ایک حق تھا جو تمہارے پاس پڑا ہوا تھا، اس نے حق اپنا وصول کر لیے. قرآن خیرات کا تصور اس لیے مٹاتا ہے برادران عزیز کہ خیرات میں انسانوں کا ایک حصہ دوسرے حصے کے مقابلے میں ذلیل ہو جاتا ہے. لہذا جیسا میں نے عرض کیا یہاں تک تو یہ صحیح ہے کہ ایک جماعت و قوم کی حیثیت سے یہ کہا جائے کہ چونکہ دوسرے لوگ لینے والے کو ذلیل سمجھتے ہیں اس لیے تم نے ایسی پوزیشن میں نہ ہو جانا کہ تم دوسروں کے محتاج ہو جاؤ. یاد رکھو محتاج ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں ذلیل سمجھیں گے. وہ لیکن اسلامی معاشرے کے اندر یہ جو چیز ہے یہ تعلیم صحیح نہیں ہو سکتی کہ یہاں لینے اور دینے والے کی ایک تمیز باقی رکھی جائے اور لینے والے کے ذہن میں ہر وقت یہ خیال پڑتا رہے کہ میں جو ہاتھ نیچے رکھ رہا ہوں اس لیے میں ان کے مقابلے میں ذلیل ہوں. قرآن نے اس تصور کو مٹایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو عملاً کر کے دکھا دیا کہ سارے وقت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی لینے والے نے یہ محسوس کیا ہو کہ میں دینے والے کے مقابلے میں ذلیل ہوں. وہ اسے اپنا حق سمجھ کے لیتے تھے. دینے والے ان کی امانت ان کو لوٹا دیتے تھے. لہذا میرا اعتراض اس پہ یہ تھا کہ اگر یہ چیز ان الفاظ میں ہوتی کہ مسلمانوں غیروں کے مقابلے میں کہیں محتاج نہ بن جانا کہ اس سے وہ تمہیں ذلیل سمجھیں گے تو یہ صحیح تھا. لیکن اگر اس کو اسی شکل میں کلیے کی شکل میں بیان کیا جائے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بالا ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ ذلیل ہوتا ہے تو اس کا اطلاق مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی ہو جائے گا اور اس سے قرآن کا وہ بلند مقصد کہ وہ خیرات کا تصور مٹانا چاہتا ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا. اور اس میں بھی دو گروہ ایسے ہو جائیں گے کہ ایک گروہ اپنے آپ کو ہمیشہ ذلیل سمجھے، دینے والا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، جیسا کہ آپ کے ہاں ہو رہا ہے. اگر قرآن ہی کی تعلیم رہتی تو کبھی دینے والا اس قدر تکبر و نخوت میں آج آپ کو نظر نہ آتا جو آپ کے یہاں نظر آتا ہے. لینے والا کبھی اپنے آپ کو ذلیل نہ محسوس کرتا. تو میرا اعتراض اس سے یہ تھا کہ یہ چیز اس شکل میں جو بطور کلیے کے ایک پیش کی گئی ہے یہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بڑا غلط تصور پیدا کرتی ہے
اس لیے اس شکل میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی. اگر وہ مقصد تھا تو اس کے بیان کرنے کی کوئی اور شکل ہوگی. حضور نے ممکن ہے وہ شکل بیان فرمائی ہو, آگے منتقل ہوتے ہوئے وہ خاص شکل تو نہ رہی اور اس عام کلیے کی شکل میں یہ بات آگے چل گئی. کلیے کی شکل میں یہ حدیث اگر آپ کے ہاں آتی ہے تو مسلمانوں کے معاشرے کے اندر یہ قرآن کی اس بلند تعلیم کے خلاف چلی جاتی ہے. یہ تھا میرا اعتراض. دوسرا سوال ہے واقعہ عفت کے متعلق. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک درس میں یہ کہا تھا سورہ نور میں قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ تم میں سے ایک افسانہ تراش کے لے آئے اور انہوں نے کسی باعصمت خاتون کے خلاف کوئی تہمت لگا دی. قرآن نے کہا یہ ہے کہ تمہیں اس بات کو اس طرح سے لے نہیں اڑنا چاہیے تھا. جب وہ بات تمہارے سامنے آئی تھی تو تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ حاضہ اس کو مبین حاضہ بہتان و نظیم, کہ نہیں یہ بہت بڑی تہمت ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تو اچھا ہوا کہ خدا نے یہ چیزیں تمہیں دی اور تم بچ گئے, ورنہ اس قسم کی فتنہ سامانیوں سے بہت بڑی تباہیاں قوموں کے اوپر, جماعتوں کے اوپر آ جایا کرتی ہیں. اس طرح سے افواہیں پھیلانے والے جو ہیں ان کی افواہوں سے بچا کرو. اور اس کے بعد اس نے ہدایات دی ہیں کہ جب کبھی اس قسم کی کوئی خبر تم تک پہنچے, بجائے اس کے کہ اس کی تشہیر کرنا شروع کر دو, اس کو جو متعلقہ اتھارٹیز ہوں ان تک پہنچاؤ تاکہ وہ تحقیق کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے, پھر بات آگے بڑھے گی. اور اس میں ایک بڑا اصول قرآن نے یہ بیان کیا کہ جب بھی کسی کے متعلق کوئی افواہ یا تہمت آپ کے کان میں پہنچے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرسٹ امپریشن اور رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ غلط ہے. اصول یہ ہوا کہ جب تک ملزم مجرم نہ ثابت ہو جائے اسے معصوم سمجھا جائے, اسے بے گناہ سمجھا جائے. اس کے متعلق یہ کہنا کہ ہاں صاحب واقعی ایسا ہے, جب تک الزام ثابت نہیں ہو جاتا, جب تک عدالت اسے مجرم نہیں قرار دے دیتی, اس وقت تک کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے متعلق یہ کہے کہ وہ ایسا ہے. اس کے متعلق فرسٹ امپریشن مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اور بات کو لوٹا دے اس کوارٹر کی طرف جو اس کی تحقیق کرے اور تحقیق کرنے کے بعد وہ فیصلہ دے دے. یہ تھی وہ چیز جو اس کے اندر آئی. اس کی تفسیر میں یا تشریح میں ہمارے ہاں احادیث کے مجموعے میں ایک روایت ہے اور وہ بخاری شریف میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے, اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات اڑائی گئی. یہاں تک سننے کے بعد اب میں یہ استفسارات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سورہ نور کی آیات 11-12 سے ظاہر ہے کہ بعض لوگوں نے اس قسم کا ایک افسانہ مشہور کیا. اس کے متعلق تعلیم یہ دی گئی کہ اہل ایمان کو یہ سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ تو صریح بہتان ہے. اس سے اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس قسم کی بہتان ترازی کا ایک واقعہ ہوا اور اس پر اہل ایمان کسی قدر پس و پیش میں مبتلا ہو گئے اور سنتے ہی یہ نہ کہہ سکے اور اس پر اہل ایمان کسی قدر پس و پیش میں مبتلا ہو گئے اور سنتے ہی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو صریح تہمت ہے. اب رہی یہ بات کہ وہ عفت مآب خاتون کون تھیں جن کے متعلق یہ تہمت تراشی گئی اور جن کی عصمت کی شہادت خود خدا نے دی. اگرچہ اس تعین پر دین کے کسی ستون کا قیام نہیں, تاہم قیاس یہی کہتا ہے کہ وہ ذات گرامی حضرت عائشہ ہی کی ہونی چاہیے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ قرآن نے اس کی تعین نہیں کیا. قیاس یہ کہتا ہے کہ وہ حضرت عائشہ ہونی چاہیے. اس لیے قیاس کی وجوہات یہ ہیں کہ جس خاتون کے متعلق بھی یہ الزام تراشا گیا وہ اپنی عفت معابی میں ازواج مطہرات سے مکمل مشابہت رکھتی ہیں
لہذا وہ خاتون کوئی اور بھی ہو سکتی ہیں اور حضرت عائشہ بھی ہو سکتی ہیں۔ وہی کا کسی کی عصمت کی شہادت دینا ایک عظیم شرف ہے، لہذا اس شرف کا حصول حضرت عائشہ کو کیوں نہ ہو۔ تیسرا، ظاہر ہے کہ یہ افواہ منافقین نے پھیلائی ہوگی۔ مسلمانوں کو ہر ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا دیکھنا ان کو دل و جان سے عزیز تھا، اور اس افواہ کے پھیلانے میں بھی ان کا یہی مضمون جذبہ کام کر رہا تھا۔ اب اگر یہ افواہ انہوں نے کسی گمنام خاتون کے متعلق پھیلائی ہوتی تو اس سے ان کی خوئے بد کی تسکین ہرگز نہ ہو سکتی، لہذا وہ ہستی ضرور مسلمانوں میں کسی محترم خاتون ہی کی ہونی چاہیے تھی جس کے متعلق اس قسم کی تہمت مسلمانوں کو انگاروں پر لوٹا دیتی اور اس کے لیے ان بدبختوں کی نگاہ حرم مبارک کے سوا اور کہیں نہیں پڑ سکتی تھی۔ اگلا ہے، جہاں تک محض الزام تراشی کا تعلق ہے، اس سے تو انبیاء کرام بھی محفوظ نہیں رہے، ان کو بھی کاہن، شاعر اور مسحور کہا گیا۔ لہذا اگر بعض بد فرشتوں نے حضرت عائشہ کے متعلق کوئی تہمت مشہور کر دی تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ جہاں تک روایات کی جزیات کا تعلق ہے، ان میں بے شک ذیل داستان کا عنصر شامل ہوگا، لیکن جہاں تک نفس واقعہ کا تعلق ہے، اس کی نسبت حضرت عائشہ کی طرف ہونے میں کوئی چیز ناممکن نظر نہیں آتی۔ اہل حدیث حضرات بھی اگر اسے تسلیم کرتے ہیں تو محض ایک واقعہ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی ذات گرامی کے متعلق یہ بہتان تراشا گیا، ورنہ نعوذ باللہ وہ بھی اس حقیقت کے کسی شائبے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس صورت کے پیش نظر ان کو مورد الزام نہیں گردانا جا سکتا۔ میں نے یہ اس لیے پورا تفصیل سے کر دیا کہ بات سامنے آ جائے کہ وہ بات یہ تھی اور اس کے متعلق مزید وضاحت کیا چاہی جا رہی ہے۔ جہاں تک یہ ہے کہ الزامات انبیاء کرام سے بھی لگتے رہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور نہ ہی اس سے کسی بلند ترین ہستی کی شان میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے کہ ان کے خلاف الزام کیوں لگے۔ انبیاء کرام کو شاعر اور کاہن اور ساحر کہنا تو ایک طرف رہا، حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق تو قرآن نے خود بتایا ہے کہ کتنا بڑا الزام ان کے اوپر لگایا گیا تھا۔ لہذا یہ بات جو کہی گئی کہ حضرت عائشہ یہ نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ تھیں تو ان کے متعلق یہ بات کے ساتھ ان پہ بھی الزام لگ گیا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو گویا یہ چیز نہیں ہے کہ اس کے انکار کر دینے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ساتھ اس سے لازم آ جائے گا کہ ان پر الزام لگا، اور الزام لگنا تو بہت بڑی بات ہو جائے، بڑی بری بات ہو جائے گی۔ یہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ قرآن نے تو اس کا تعین نہیں کیا کہ وہ کون تھا۔ اس کا جو تعین ہوتا ہے، آپ نے فرمایا قیاس یہ کہتا ہے، آپ کا قیاس نہیں ہے یہ۔ اس کی تشریح میں جو آپ کے ہاں حدیث ہیں ان میں متعین طور پر حضرت عائشہ کے متعلق یہ کہا گیا ہے، لہذا ہمارا ذہن جو حضرت عائشہ کی طرف جاتا ہے تو ان احادیث کی روح سے جاتا ہے۔ اگر ان احادیث میں اتنا ہی ہوتا کہ لوگوں نے حضرت عائشہ کے متعلق یہ الزام لگایا اور وہ بری الذمہ ثابت ہو گئیں تو اس سے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض جو پڑتا ہے ان روایات پر، ان احادیث کی تمام تفصیل پہ پڑتا ہے۔ اس تفصیل کو سامنے رکھیے اور پھر سوچیے کہ کیا وہ صحیح ہو سکتی ہیں۔ تفصیل کیا ہے، اسے چھوڑیے کہ وہ سفر کے واقعہ میں کس طرح سے حضرت عائشہ اپنے عہدے میں نہیں تھی اور بعد میں بہرحال یہ مشہور ہو گیا کہ صاحب نعوذ باللہ جو اتہام ان پہ لگایا گیا، چلیے بات ہوئی، منافقوں نے لگایا، کسی نے لگایا، قرآن تو عصبۃ منکم کہتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت تھی۔ اور خود روایات میں اس کے بعد جو نام آتے ہیں اس میں صحابہ کے بھی نام چلے آ رہے ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے۔ چھوڑ دیجئے، قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا وہ کون تھے، یہ بھی نہیں بتایا کہ کس کے متعلق۔
آگے آتی ہے روایت، وہ کہتی ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد یہ چرچا عام ہوا اور حضرت عائشہ کے متعلق یہ افسانہ مشہور ہو گیا. ہوگی نا یہ بات. اس کے بعد اس نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ تک یہ بات نہ پہنچی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو سب کچھ یہ معلوم تھا. ذرا سوچئے گا، یہ الزام لگ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو ان کے میکے بھیج دیتے. وہ میکے میں چلی جاتی ہیں تو وہاں اڑتے اڑتے ان کے کان میں یہ خبر پہنچتی ہے. اس سے ان کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ سخت بیمار ہو جاتی ہیں. مہینہ دن وہ وہاں سخت بیمار رہتی ہیں. روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اگر کبھی جاتے ہیں تو اس سے بات نہیں کرتے. بیمار بیوی، تہمت کا افسانہ اڑتا ہے تو اسے میکے بھیج دیا جاتا ہے. وہاں وہ سخت بیمار ہو جاتی ہے تو بات نہیں کی جاتی. مہینہ بھر تک اس بیچاری کی یہ حالت وہاں رہتی. ایک مہینے کے بعد حضور وہاں جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کہ وہ بات جو تھی غلط نکلی. کہا یہ جاتا ہے کہ خدا نے آیت ایک اتار دی جس میں یہ کہہ دیا کہ یہ عصمت معاف ہے، ان کے خلاف یوں ہی بہتان تراشی ہوئی ہے. تو اس پہ پھر بڑی خوشی ہوئی. حضرت عائشہ کے ماں باپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اٹھو رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے کہا کہ میں ان کا شکریہ کیا ادا کروں، انہوں نے تو مجھے میکے بھیج دیا تھا، خدا کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں. یہ ساری حدیث موجود ہے. سوال یہ ہے پوچھنے کا کہ اگر اس حدیث کے اندر جو عائشہ کا لفظ آیا ہے اس کو صحیح مانا جائے تو یہ باقی جتنا حصہ اس حدیث کا ہے اس کو کس بنا پہ آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے؟ اسے ماننا ہے تو آپ کو پوری حدیث کو ماننا ہوگا. اور یہ حدیث میں ساری تفصیل درج ہے. میں نے جو اعتراض کیا تھا اس پہ کیا تھا کہ ذرا سوچئے تو صحیح. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ایسی بات تمہارے پاس آئی تھی تو تمہیں کہنا چاہیے تھا ھذا افک مبین ھذا بہتان عظیم. مومنین کو قرآن کہتا ہے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا. مومنین کو تو چھوڑیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ھذا افک مبین، وہ بیوی کو میکے بھیج دیتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر باقی ساری دنیا بھی کہتی رہے، جس خاوند کو اپنی بیوی کے متعلق یقین ہے وہ دنیا بھر کو یہ کہے گا کہ تم بکتے ہو، تم کہتے رہو جو کہنا چاہتے ہو. میں کبھی اس کے متعلق خیال تک بھی دل میں نہیں لا سکتا کہ جائے کہ قرآن کی تعلیم یہ ہو کہ تم مومنین کو یہ کہنا، وہ عام مومنوں سے کہتا ہے کہ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ جائے کہ خود اس عورت کا خاوند بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حضور کے لیے قرآن کی اس ارشاد کے مطابق یہ ضروری نہیں تھا کہ پہلا امپریشن یہ ہوتا کہ ھذا افک مبین؟ حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ گویا رسول اللہ نے اس چیز کو معاذ اللہ تسلیم کاری لیا تو بیوی کو میکے بھیج دی، مہینے بھر تک وہاں رکھا. پھر یہ نہیں کیا اس کے بعد کہ کوئی تحقیق کرتے. ادنا سے ادنا منزل کے لیے بھی یہ شرط ہے قرآن کریم کی کہ تحقیق کرو، گواہ لاؤ. اس کے متعلق قرآن نے خود کہا ہے کہ اس قسم کی تہمت لگانے والے سے کہو کہ 4 شہادتیں لائے. 4 شہادتیں پیش کرے تو کوئی عدالت بیٹھے گی، شہادتیں پیش ہوں گی. اس کے بعد اگر جرم ثابت ہوگا تو پھر اسے سزا ملے گی، ثابت نہیں ہوگا تو تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے قرآن کہتا مارو ان. یہاں حدیث یہ بتاتی ہے ہمیں تو حضور نے نہ کوئی عدالت بٹھائی، نہ گواہ طلب کیے، نہ فیصلہ کیا کہ وہ بری الذمہ ہے یا نہیں. وہاں جاتے ہیں تو عیادت کے لیے ان کی نراز پرسی نہیں کرتے. آخر میں بھی جاتے ہیں تو یہ کہنے کے لیے نہیں کہ میں نے تحقیق کر لیا ہے، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں،
کچھ نہیں. یہ سارا کچھ جو قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ایسے معاملات میں تمہیں یہ کرنا چاہیے، مومنوں کو تو یہ بتایا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے میں سے کچھ بھی نہیں کرتے. اور یہ سارا کچھ اس کے بعد بچنے کے لیے جو اعتراض پڑتا تھا کہ یہ ہوا کیا، حضرت عائشہ تو اسی طرح سے رہیں. یہ چیز ہوئی کہ خدا نے ان کی بریت کے لیے یہ آیات نازل کر دی تھا. اس میں تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عائشہ کے متعلق یہ بات ہوئی تھی اور حضرت عائشہ جو ہے وہ بری الذمہ ہے. حضرت مریم کے متعلق تو نام لے لے کے 50 مرتبہ قرآن نے یہ کہا. اور پھر میں پوچھتا یہ ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے اسوہ حسنہ بنتا ہے، مثال بنتا ہے بہترین. کیا ایسے معاملے میں یہ جو تفصیل دی گئی ہے حدیث کے اندر، یہ مثال بنے گی آپ لوگوں کے لیے؟ اور اگر یہی مثال اور اسوہ حسنہ آپ کے یہاں بنے گا تو پھر پوچھئے تو صحیح کہ ان بیچاریوں کا حشر کیا ہوگا. اور اس کے بعد یہ کہ انتہا یہ کہ حضرت عائشہ کے متعلق تو خدا نے وحی نازل کر دی، ان بیچاریوں کے متعلق کون وحی نازل کرے گا؟ تو اسوہ حسنہ نے ہم کو یہ بتایا. معاذ اللہ میں اس حدیث کی روح سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہی کسی کی بیوی کے متعلق کوئی بات میں شروع ہوا کرے، اٹھائے اس کو اور اس کو لے کے بھیج دیا کرے. پھر نہ کوئی تحقیق کرے، نہ گواہ طلب کرے، نہ خود کسی نتیجے پہ پہنچے. مر رہی ہے تو مرنے دے، جا کے بات بھی اس سے نہ کرے. انتظار کرتا رہے کہ اللہ اس کے لیے وحی بھیجے. وحی ہو گئی ختم. سوچئے برادران عزیز، ایک حضرت عائشہ کا نام متعین کرنے کے لیے آپ کو یہ سارا کچھ ماننا پڑے گا. اب رہا یہ کہ ساتھ آپ اتنا مان لیجئے کہ یہ حضرت عائشہ کے متعلق تھا. میں نے کہا ہے کہ اتنا مان لینے میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ آپ کے متعلق لوگوں نے کچھ کام تراشی کی اور اس کے بعد پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ رسول نے جھٹک کے کہہ دیا کہ بختے ہو تم. زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ سارا طریقہ اختیار فرمایا جس کے بعد ثابت ہو گیا کہ یہ الزام غلط ہے. تحقیق کے بعد بری الذمہ ہونے کی تو کیفیت یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں جب وہ بادشاہ کا پیغام گیا ہے کہ آ جاؤ تم باہر نکل کے، تمہیں معاف کیا جاتا ہے، انہوں نے وہاں یہ کہا کہ آپ کا شکریہ، اس طرح سے آپ مجھے نکالتے ہیں، میں ایسے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرے مقدمے کو اکثر نہ کھولا جائے اور اس کی تحقیق کی جائے. پھر اگر تم اس نتیجے پہ پہنچو کہ میں بری الذمہ ہوں تو پھر میں جیل خانے سے باہر آؤں گا. یہاں کوئی تحقیق بھی نہیں کی جاتی. سوال سارا یہ ہے کہ اتنا حصہ مان لینے میں کہ حضرت عائشہ کے متعلق تھی کوئی جرم عائد نہیں ہوتا، کوئی الزام عائد نہیں ہوتا. ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ لگائے ہوں گے یہ تمام اتہام، لیکن آگے جو سارا کچھ اس میں مذکور ہے، یہ کہنا کہ حدیث کا اتنا حصہ تو صحیح ہے باقی سارا حصہ صحیح نہیں ہے. ایک تو کوئی دنیا کا مورخ اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا کہ کسی ایک تاریخ کے واقعے میں جو آپ کے ہاں مذکور ہے اس کے اتنے حصے کے متعلق تو آپ کہیں کہ یہ صحیح ہے اور باقی حصے کے متعلق کہیں کہ غلط ہے. یہ کیوں صحیح ہے، وہ کیوں غلط ہے؟ وہ تو آپ کو کوئی ایک کرائیٹیرین اور معیار مقرر کرنا پڑے گا نا اس کے صحیح اور غلط ہونے کے متعلق. اب جو میرے بھائی نے یہ کہا کہ اہل حدیث یہ نہیں مانتے، انہیں غالباً پتہ نہیں کہ وہ کیا مانتے ہیں. اہل حدیث بخاری شریف کے متعلق یہ مانتے ہیں کہ اس کی ہر حدیث خدا کی طرف سے جبریل لے کر نازل ہوتے تھے. مولانا اسماعیل صاحب صدر جمعیت اہل حدیث ویسٹ پاکستان گجرانوالے، ان کا یہ رسالہ موجود ہے. جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حدیث کی پوزیشن یہ ہے
اور اس بنا پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث کے صحیح ہونے میں ذرا فرق نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان مجموعوں میں سے خاص طور پہ مسلم اور بخاری کے مجموعے، ان میں سے کسی ایک کا حدیث کا انکار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا قرآن کا انکار کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اپنے بھائی سے کہ اہل حدیث کے اس عقیدے کے بعد اس حدیث کے اتنے بڑے حصے سے انکار کرنا، وہ تو آپ قرآن سے انکار کر رہے ہیں، دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو رہے ہیں، اور اس کا تو بین ثبوت اور ہے۔ طلوع اسلام میں یہ مضمون شائع ہوا کہ اس وقت عائشہ کے متعلق یہ جو کہا گیا ہے ان روایات کے اندر، وہ اس طرح سے قابل اعتراض ہے، قرآن کی تعلیم کے وہ یوں ساری بات خلاف جاتی ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ مولانا تمنا امادی کا اپنا انداز ہے، وہ حدیث کو حدیث والوں کے معیار سے پرکھا کرتے ہیں، انہوں نے خود ان کے معیار کے مطابق پرکھ کے ثابت کر دیا کہ یہ حدیث جو ہے وہی ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی اور قوم ہوتی سجدہ شکرانہ بجا لاتی خدا کے حضور میں اور شکریہ ادا کرتی ان لوگوں کا جنہوں نے اتنی بڑی تحقیق کی کہ ایسا اتنا بڑا اعتراض جو غیر مسلموں کی طرف سے پڑھتا چلا آ رہا تھا سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس سے بری الذمہ قرار دیا اس تحقیق نے، ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ انہی مولانا اسماعیل صاحب کا ایک مضمون الاعتصام کی 5 قسطوں میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے، جو بری الذمہ ٹھہرایا جا رہا ہے اس طرح سے ان الزامات سے، یہ سارا فتنہ ہے جو پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس حدیث کا ایک ایک جز بالکل صحیح ہے۔ اعتراض میرے بھائی یہ تھا کہ قرآن نے جس چیز کو متعین نہیں کیا اس کے لیے اگر آپ تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی احادیث کی طرف، تو اس میں سے اتنی سی بات جو لے لینا ہے کہ حضرت عائشہ کے متعلق یہ تھا، اتنی سی بات وہاں سے لینے سے یہ سارا کچھ آپ کو لینا پڑتا ہے، اور یہ کچھ اگر آپ لیتے ہیں تو پھر تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے کہیں ٹھہر نہیں سکتے میرے بھائی۔ لہذا یہ کہا گیا تھا کہ قرآن نے جہاں تک اپنے واقعے کو رکھا ہے وہیں تک کیوں نہ رہنے دیں، جو کچھ اس میں کہا گیا ہے قرآن میں وہ نہ کسی ایک پرٹیکولر خاتون کے متعلق ہے، نہ کسی ایک اس قسم کے حادثے کے متعلق ہے۔ کہا یہ گیا کہ تم میں سے ایک جماعت آئی اور اس نے آ کے اس قسم کی کوئی افواہ پھیلانا شروع کر دی، یہ بھی نہیں کہا کسی عورت کے متعلق پھیلانا شروع کر دی، ایک افواہ پھیلانا شروع کر دی۔ سورہ نور 24ویں سورہ، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ اس قسم کا جھوٹ بنا کے لائے ہیں وہ تمہاری ایک گروہ ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، بات جو ہوئی ہے تو بڑی شرارت کی، بڑی شر کی، لیکن خیر تمہارے لیے یہ شر والی بات نہیں، اس لیے کہ ایک اوکیزن اس میں آ گیا ہے کہ تمہیں ہدایت دی جائے کہ ایسے مواقع پہ کرنا کیا چاہیے۔ اچھا، لولا اس سمعتموہ، جب تم نے یہ بات سنی تھی، اب آگے وہ بات آتی ہے کہ کیسے یہ چیز تمہارے لیے اتفاق سے خیر کا موجب بن گئی۔ ہدایت دی جاتی ہے کہ جب تم نے وہ بات سنی تھی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن عورتوں اور مردوں کا ظن بانفسہم، اپنے لوگوں کے متعلق، یہاں بھی کسی ایک عورت کا ذکر نہیں ہے، یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کسی ایک کے متعلق یہ بات تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک جھوٹی بات تھی، ایک گروہ نے مشہور کر دی، تمہیں چاہیے یہ تھا کہ مومن ہونے کی حیثیت سے اپنے کے متعلق کو نظر آیا کہ کسی مومن کے متعلق یہ بات تھی، کیونکہ بیان حسین قرآن نے کہا ہے کہ تم میں سے جو اپنے ہیں ان کے متعلق تو تمہارا ظن یہ ہونا چاہیے، اپنی جماعت کے متعلق تو تمہیں یہ معلوم ظن ہونا چاہیے، خیر ہونا چاہیے،
فرسٹ امپریشن ہمیشہ نیک ہونا چاہیے اپنوں کے متعلق. وقالو هذا اسکم مبین، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ جھوٹ بنایا ہوا ہے. کیسی عمدہ ہدایت ہے یہ. کم از کم اپنے تو تمہارے ایسے اپنے ہونے چاہیے کہ جن کے متعلق اگر کوئی اردو ہی بات تمہارے کان میں پہنچتی ہے تو تمہارا فرسٹ امپریشن یہ ہو کہ نہیں وہ نہیں ایسا ہو سکتا. تمہیں یہ کہنا چاہیے لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، جنہوں نے یہ بات پھیلائی تھی وہ اس کے متعلق 4 گواہ کیوں نہ لائے. اگلی بات بتا دی کہ اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے کہا جائے کہ شہادت نہ ہو اپنے اتہام کے ثبوت میں. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر وہ گواہ نہ لائیں تو پھر عدالت خداوندی کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں، ان کو سزا ملے گی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر یہ خدا کی طرف سے یہ رحمت نہ ہوتی تو جو کچھ یہاں پھیلایا اور جس میں تم پھنس گئے تھے اس طرح سے کہ پھیلانا شروع کر دیا تھے اس بات کو، اس سے تو پتہ نہیں کتنا فساد ہو جاتا تمہارے معاشرے کے اندر. اس کے بعد پھر یہ کہا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، تمہیں چاہیے یہ تھا کہ جب تمہارے پاس یہ بات پہنچی تھی تو تم کہتے کہ صاحب ہم کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے، ہم آگے بات بالکل نہیں پھیلائیں گے. سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، ہم کیوں اس قسم کی باتیں دوسروں کے آگے پھیلائیں. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، خدا تمہیں اس قسم کی اب ہدایت دیتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے کہ یاد رکھو اس قسم کی بات پھر نہ دوہرا دینا. ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو پھر ایسے اس باتوں کا دوبارہ نہ ایسی بات تم نے ہونے پائے. یہ ہے جی وہ ساری آیات. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، جو لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت مومنین میں اس قسم کی فحش کی باتوں کی اشاعت کریں ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے، یاد رکھو. یہ ہیں جی وہ آیات. اس میں کسی ایک عورت کا ذکر نہیں، کسی ایک مرد کا ذکر نہیں. ایک واقعہ ہوا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا کہ غلطی کی وجہ سے اس نے ایک بات پھیلا دی. اس نے تو پھیلائی تھی، تم نے اس میں یہ غلطی کی کہ اس کو آگے لے کے چل پڑے. تمہیں اپنے بھائیوں کے متعلق یہ تمہارا ریئیکشن ہونا چاہیے کہ جب ان کے خلاف کوئی بات تمہارے کان میں آئے تو فرسٹ ریئیکشن یہ ہو کہ نہیں بھائی یہ غلط ہو سکتی ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر آگے ان سے کہنا چاہیے کہ وہ 4 گواہ لائیں تو ملزم کو مجرم قرار دو، نہ لائیں تو خود ان کو مجرم قرار دو اور ان کے اوپر سزا. بات آگے مت چلاؤ، اپنے تک رکھو، اور دوسری جگہ ہے کہ اسے اس اتھارٹی کے پاس پہنچاؤ جس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس میں تحقیق کرے. یہ سارا کچھ قرآن نے یہاں یہ دیا ہے. اب اس کے متعلق کہ ہم یہ متعین